اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 نومبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ موجودہ خواکی پوزیشنوں کے پیش نظر اس اشرے کے دوران یاقوت، جس کو روبی کہتے ہیں، اسٹون کا ضرور استعمال کریں۔ کم از کم اس کا وزن جو ہے وہ 3 کیرٹ ہونا چاہیے۔ اس اشرے کی 5 سے 10 نومبر کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے اور کمی لانے کے حوالے سے کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششوں میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے خاصا خوشگوار ہوگا۔ اس اشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران یہ سفر کرنا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران کا وقت ان کے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، وہ بھی ان معاملات کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو ان دنوں میں اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کی 3 سے 10 نومبر کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے، کیونکہ یہ وقت ان کا اولاد کے حوالے سے کئی ایک نیگیٹو معاملات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت و تندرست نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے دوران آپ سواری وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کاروبار کے پیشے سے وابستہ افراد کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اپنے کاروباری معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ خاص طور پر فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے آپ کو اس اشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات خوشگوار رہیں گے۔ سیر و تفریح کا پلان بنا رکھا تھا تو اس کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے لیے بھی مالی حوالے سے نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان معاملات سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رؤوف، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سرخ لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 1، 2 اور 9 نومبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔